تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اے فرشتوں اس کو پانی پلاؤ. فرشتے اس انسان کو گھسیٹتے ہوئے گرم گرم کھولتے ہوئے چشموں کے پاس لے جائیں گے، کھولتے ہوئے خون کے پاس لے جائیں گے، کھولتے ہوئے پیپ کے چشموں کے پاس لے جائیں گے، اور وہاں پر اس انسان کو وہ پانی، وہ خون اور وہ پیپ پلائیں گے. انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو پینے کی کوشش کرے گا کیونکہ اس کو پیاس لگ رہی ہوگی. بلکہ اس حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ جہنم میں جہنمیوں کو، جو لوگ دنیا میں شراب پیتے تھے، ان لوگوں کو زانی مرد اور زانیہ عورت کی شرمگاہ سے جو غلاظت نکلتی ہے، وہ غلاظت شراب پینے والے لوگوں کو جہنم میں پلائی جائے گی. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جن لوگوں کے چہروں پر آگ کے شعلوں کو برسایا جائے گا، ان کے چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا. وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے دنیا میں اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف، بڑھائی و کبریائی اس ایک اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے. اللہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور اللہ کی اس ناقص تعریف کے بعد درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے آخری نبی سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اس ناقص حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ و پردہ نشین خواتین اسلام، آج اس جمعہ کے موقع پر جس موضوع کو لے کر آپ کے پیش نظر کھڑا ہوا ہوں، وہ موضوع ہے جہنم اور اس کے عذابات. جہنم، اس کا جیسے ہی تذکرہ آتا ہے تو اس لفظ کو سننے کے بعد انسان کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کا جو نقشہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں،
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में जहन्नम के जो हालात और उसका जो मंज़र बयान किया है, उसको सुनने और देखने और पढ़ने के बाद इंसान बेइख्तियार मजबूर हो जाता है सोचने पर कि आखिर इतनी ख़तरनाक जगह, इतना बुरा ठिकाना, इतना बुरा मकाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किसके लिए तैयार करके रखा है, क्यों तैयार करके रखा है, कौन लोग इसमें जाने वाले हैं। और जहन्नम एक ऐसा ठिकाना है जो अपने अंदर आने वालों का इंतज़ार कर रही है, अपने अंदर आने वालों का इंतज़ार कर रही है। तो आइए, ये जहन्नम जब मौजूद है और ये अपने आने वालों का इंतज़ार कर रही है, तो इस जहन्नम के क्या हालात हैं और इस जहन्नम में क्या अज़ाबात हैं, किन लोगों को अज़ाबात दिए जाएंगे, आज के इस खुतबे जुमा में कुरान और हदीस के रोशनी में उसको सुनने की कोशिश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम लोगों को सुनने और बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। तो मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जहन्नम की अगर हम बात करें, जहन्नम कितनी बड़ी है, जहन्नम कितनी गहरी है, अहदीस का मुताला करने से पता चलता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस का रावी हैं। वो बयान करते हैं कि हम एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मजलिस में बैठे हुए थे। सहाबा मजलिस में मौजूद हैं, अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। सहाबा कहते हैं कि इतने में हम लोगों को एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी, एक बहुत बड़ी चीज़ के गिरने की आवाज़, धमाके की आवाज़ सुनाई दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, ए सहाबा, क्या तुम जानते हो कि यह किस चीज़ की आवाज़ है? सहाबा ने कहा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये जहन्नम में गिरने वाले पत्थर की आवाज़ है। आज से 70 साल पहले जहन्नम में एक पत्थर को फेंका गया था। 70 साल तक वो पत्थर लुढ़कता गया। 70 साल के बाद आज वो पत्थर जहन्नम की तह में पहुंचा है। ये जहन्नम में गिरने वाले पत्थर की आवाज़ है। मुस्लिम शरीफ की इस हदीस से पता चलता है कि जहन्नम कितनी गहरी है, कितनी लंबी है। गौर कीजिए, अगर हम एक 100 मंजिला इमारत से किसी पत्थर को गिराते हैं तो वह पत्थर सेकंडों में 100 मंजिला इमारत को पार करके ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन जो पत्थर को 70 साल तक लुढ़काया गया, तो फिर ज़रा गौर कीजिए कि वह जहन्नम की गहराई कितनी होगी, जहन्नम कितनी बड़ी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। अबू याला की एक हदीस है, अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस का रावी हैं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लसुरादिकुन नारि अरबातु जुदुरिन बैना कुल्ली जिदारिन मिस्लु 40 सनतन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की 4 दीवारियां हैं। जिस तरह घरों की 4 दीवारी होती है, जहन्नम की भी 4 दीवारियां हैं और हर दीवार के दरमियान 40 साल की मसाफत का वहाँ पर फासला है। हर दीवार के दरमियान, यानी एक दीवार से दूसरी दीवार को जोड़ने वाली जो चीज़ होती है, कॉर्नर की यहाँ पर बात की जा रही है, कॉर्नर की, कोने की, जहन्नम के कोने की यह बात की जा रही है कि अगर कोई आदमी जहन्नम के सिर्फ कोने को पार करना चाहे तो उसको 40 साल लग जाएंगे। जब जहन्नम का कोना इतना बड़ा है, इतना चौड़ा है, तो फिर जहन्नम की दीवारें कितनी बड़ी होंगी, जहन्नम कितनी वसी व अरीज होगी, कितनी चौड़ी होगी, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इतनी बड़ी जहन्नम में जो शदीद अज़ाबात को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तैयार करके रखा है, आइए उसकी चंद झलकियाँ आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। जहन्नम में जो आम तौर पर जहन्नमी को अजाब दिया जाएगा वो आग का अजाब होगा, आग का अजाब।
जहन्नमी को आग का लिबास पहनाया जाएगा, आग का बिस्तर उसके लिए बिछाया जाएगा, आग की छत होगी, आग के घर होंगे, आग की कोठरियां होंगी, सब कुछ वहां पर आग ही आग से बना हुआ होगा। जहन्नम की आग इतनी ज्यादा गर्म है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की आग से 60 पर 9 दर्जे ज्यादा गर्म ये जहन्नम की आग है। और जहन्नम की आग इतनी ज़्यादा गर्म होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा सख्त तरीन होने के बावजूद जहन्नमी का हिस्सा तमाम नहीं करेगी, जहन्नमी को मारेगी नहीं, जहन्नमी को वहाँ पर मौत नहीं आएगी। क्योंकि अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला को जहन्नम में जहन्नमी को मारना मकसूद होता तो उसके लिए दुनिया की आग काफ़ी थी। दुनिया की आग में अगर इंसान को डाला जाता है तो इंसान चंद मिनटों में जलकर राख हो जाता है, इंसान मर जाता है। लेकिन जो आग दुनिया की आग से 60 पर 9 दर्जे ज़्यादा गर्म होने के बावजूद इंसान का हिस्सा तमाम नहीं करेगी, क्योंकि ये आग इंसान को मुसलसल अजाब देने के लिए तैयार की गई है। दलील सूरह मुद्दस्सिर सूरह नंबर 74 पारा नंबर 29 आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया ला तबकी वला तज़र, ये जहन्नम की आग जहन्नमी को ना बाकी रखेगी ना छोड़ेगी। इसी तरह सूरह ताहा सूरह नंबर 20 पारा नंबर 16 आयत नंबर 74 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा ला यमूतु फीहा वला यहया, जहन्नम में जहन्नमी को यह आग ना ही मौत देगी ना ही उसको जिंदा रखेगी। दरमियानी हालत में इंसान इस जहन्नम की आग में तड़पता रहेगा। गौर कीजिए, जहन्नम का जो आम तौर पर दिया जाने वाला अजाब है, आग का अजाब 60 पर 9 दर्जे ज्यादा गर्म यह आग अगर इंसान को जहन्नम में डाल दिया जाए तो इंसान इस आग को बर्दाश्त करने के लिए कहाँ से सकत लाएगा, कहाँ से हिम्मत लाएगा, कहाँ से कुव्वत लाएगा। क्यों? इसलिए कि इंसान की दुनिया की अगर हम बात करें तो इंसान दुनिया में छोटी सी आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटे से आग के टुकड़े को अपने हाथ में रखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। आग तो दूर की बात, मौसम गर्मा में जो धूप होती है उस धूप को बहुत सारे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हल्की सी कोई आग की चिंगारी इंसान के जिस्म को लग जाए तो इंसान तड़प जाता है, इंसान बिलबिला जाता है। ऐसे इंसान का जिस्म अगर उसको अपनी नाफरमानी वाली जिंदगी को गुजारने पर जहन्नम में डाल दिया जाए तो वहाँ के अजाबात को इंसान कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। ये आग का अजाब है। इसी तरह जहन्नम में जो अजाबात दिए जाएंगे उसकी एक किस्म खिलाने और पिलाने का अजाब भी होगा। खाने और पीने का अजाब, किन चीज़ों को खाने के लिए दी जाएंगी, किन चीज़ों को वहाँ पर पीने के लिए दिया जाएगा। अहादीस का मुताला करने से पता चलता है कि इंसान को खाने के लिए वहाँ पर ज़क़ूम का दरख्त यानी तोहड़ का दरख्त, एक ऐसा दरख्त जो कांटेदार होगा, जहन्नम की पैदावार होगा, जहन्नम में पैदा हुआ होगा, आग का बना हुआ होगा, कांटेदार होगा, इतना जहरीला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उसका एक ख़तरा जहर इस दुनिया में डाल दिया जाए तो दुनिया की सारी ज़मीन सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ऐसा ख़तरनाक जहर वाला खाना वहाँ पर जहन्नमी को खाने के लिए दिया जाएगा। और जब प्यास लगेगी तो पीने के लिए गरम गरम खौलता हुआ पानी, पीने के लिए गरम गरम खौलता हुआ खून और पीने के लिए गरम गरम खौलता हुआ पीप वहाँ पर इंसान को पीने के लिए दिया जाएगा। गौर कीजिए, आज इंसान की क्या हालत है। इंसान इतना नाजुक मिजाज है कि अपने खाने और पीने की चीज़ों में इंसान बहुत ज़्यादा एहतियात बरतता है। इंसान को भूख लगती है तो अच्छे से अच्छी चीज़ों के खाने की फ़िक्र करता है। इंसान को प्यास लगती है तो अच्छी से अच्छी चीज़ों को पीकर अपनी प्यास को बुझाने की फ़िक्र करता है। अगर इंसान के पास एक दिन का खाना हो, बासी खाना,
تو انسان ایک دن کے کھانے کو کھانا پسند نہیں کرتا. باسی کھانا تو دور کی بات, کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ اگر تازے کھانے میں نمک نہ ڈالا جائے, تھوڑا نمک کی کمی بیشی ہو جائے, تازے کھانے میں اگر مسالے نمک مرچ کی اگر کمی بیشی ہو جائے تو انسان اس کھانے کو ناپسند کرتا ہے, کراہت محسوس کرتا ہے, حالانکہ کھانا تازہ ہے. لیکن وہاں پر جہنم میں نہ صرف باسی کھانا, نہ صرف یہ کھانے کی چیزیں, بلکہ زہریلی بدبودار کانٹے دار چیزیں وہاں پر انسان کو کھانے کے لیے دی جائیں گی. اور انسان آخرت کا جو پہلا مرحلہ ہے, سوال و جواب کا مرحلہ, اس کو پورا کر لینے کے بعد جب جہنم میں جائے گا تو وہاں پر جو سب سے پہلی چیز اس کو لاحق ہوگی, پیاس اس کو لگے گی, شدید ترین پیاس. پیاس سے انسان چلائے گا, تڑپ جائے گا, پینے کے لیے پانی مانگے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اے فرشتوں اس کو پانی پلاؤ. فرشتے اس انسان کو گھسیٹتے ہوئے, گرم گرم کھولتے ہوئے چشموں کے پاس لے جائیں گے, کھولتے ہوئے خون کے پاس لے جائیں گے, کھولتے ہوئے پیپ کے چشموں کے پاس لے جائیں گے, اور وہاں پر اس انسان کو وہ پانی, وہ خون اور وہ پیپ پلائیں گے. انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو پینے کی کوشش کرے گا کیونکہ اس کو پیاس لگ رہی ہوگی. حدیث میں آتا ہے جیسے ہی وہ ایک گھونٹ اپنے منہ میں ڈالے گا, وہ ایک گھونٹ کا کچھ حصہ اس کے پیٹ میں جائے گا تو وہ پانی, وہ خون, وہ پیپ اس کی پیٹ کے اتڑیوں کو گلا دے گا اور اس کے پیٹ کی ساری اتڑیاں کٹ کر اس کے پاخانے کے سوراخ سے نکل کر اس کے قدموں میں آ کر گر جائیں گی. اتنا سخت ترین عذاب وہاں پر پینے کا دیا جائے گا. اور جب انسان کو بھوک لگے گی تو وہی زقوم کا درخت, کانٹے دار درخت, اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کھانے کی کوشش کرے گا, کھائے گا, تھوڑا سا اس کے جسم میں جائے گا, پیٹ میں جائے گا, لیکن اس کے پیٹ کی ساری اتڑیوں کو گلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کر اس کے باہر کے راستے سے اس کے اتڑیاں اس کے قدموں میں آ کر وہاں پر گر جائیں گی. یہ سخت ترین عذاب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھانے اور پینے کا عذاب کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے اور پینے کا عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو صرف دنیا میں کھاتے اور پیتے رہے, کھانے اور پینے میں مشغول ہو کر انہوں نے اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیا تھا, اور کھانے اور پینے میں وہ لوگ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے, جو بھی مل جاتا تھا کھا لیتے تھے, جیسی بھی دعوتیں مل جاتی تھیں کھا لیتے تھے. تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی جہنم میں بھی کھلانے اور پلانے کا عذاب دیں گے. اس کی دلیل سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 3 میں کہا گیا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے, اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے, یہ لوگ دنیا میں کھانے اور پینے میں مگن ہیں, یہ کھا اور پی کر عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں, اللہ کو انہوں نے بھلا دیا ہے. ٹھیک ہے آپ ان کو چھوڑ دیجئے, جب وہ ہماری جہنم میں آئیں گے یأکلوا ویتمتعوا, ان کو کھانے اور پینے دیجئے, ویلہہم الامل, اور ان کی جو امید ہے وہ امید ان کو ہلاک کر کے رکھ دے گی. کھاتے اور پیتے ہیں, مگن ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے, ہم جنت میں جائیں گے, ان کی یہ امید وہاں پر ان کو ہلاک و برباد کر دے گی. فسوف یعلمون, ان قریب وہ جہنم میں ہمارے عذاب کو دیکھ لیں گے. آج کھانے اور پینے کا یہ عالم ہے, حلال اور حرام میں انسان کوئی تمیز نہیں کرتا. حرام کمائی کما کر انسان اپنے پیٹ کو پال رہا ہے, سود لے کر سود دے کر, رشوت لے کر رشوت دے کر, جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر انسان جو کمائی کما رہا ہے
حرام کمائی سے اپنے پیٹ کو بھر رہا ہے، ایسے لوگوں کو ہی جہنم میں یہ کھانے اور پینے کا عذاب دیا جائے گا۔ آج کھانے اور پینے کی ہم بات کریں، دعوتوں کی اگر ہم بات کریں تو انسان کسی بھی دعوت کا خیال نہیں کرتا، غیر شرعی دعوتوں میں انسان پہنچ جاتا ہے اور کوئی تحقیق نہیں کرتا کہ یہ کون سی دعوت ہے، حلال دعوت ہے یا حرام دعوت ہے۔ ہر طرح کی دعوت کو قبول کر کے انسان بس اپنے پیٹ کو بھرتا ہوا جا رہا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے جہنم میں یہ کھانے اور پینے کا عذاب تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ اسی طرح جو لوگ حرام چیزوں کو پی کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، شراب پینا آج عام ہو چکا ہے، نوجوان نسل نشے میں آج چور ہو چکی ہے۔ شراب کو اور اس کی جگہ پر جتنے بھی نشے والی چیزیں ہیں ان چیزوں کو آج مسلمان بہت ہی کثرت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، جو لوگ حرام چیزوں کو پیتے اور کھاتے ہیں، شراب جو لوگ پیتے ہیں، ان لوگوں کا کیا انجام جہنم میں ہونے والا ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں واضح طور پر کہا گیا کہ جو لوگ دنیا میں شراب پیتے ہیں ان لوگوں کو جہنم میں جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا۔ نہ صرف پسینہ پلایا جائے گا بلکہ اس حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ جہنم میں جہنمیوں کو، جو لوگ دنیا میں شراب پیتے تھے، ان لوگوں کو زانی مرد اور زانیہ عورت کی شرمگاہ سے جو غلاظت نکلتی ہے وہ غلاظت شراب پینے والے لوگوں کو جہنم میں پلائی جائے گی۔ کتنا سخت ترین عذاب ہے۔ لیکن آج نوجوان، آج مسلمان کوئی اس کا خیال نہیں کرتے، کوئی فکر نہیں کرتے کہ یہ کام کرنے سے، یہ پینے سے جہنم میں ہمیں کیا سزا ملنے والی ہے۔ اسی طرح جہنم میں جو عذابات دیے جائیں گے اس میں سے عذابات کی ایک تیسری شکل یہ ہے، آگ کی تنگ اور تاریک کوٹھریوں میں زبردستی ٹھوسنے کا عذاب دیا جائے گا۔ آگ کی بہت ہی تاریک وہاں پر کوٹھریاں ہوں گی، کمرے ہوں گے، تنگ کمرے، ان کمروں میں ٹھوسنے کا عذاب اللہ سبحانہ و تعالی وہاں پر دیں گے۔ اس کی دلیل سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 13 اور 14 میں کہا گیا، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جہنمی لوگوں کو تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا، مکانن ضیقن، تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا، مقرنین، اور وہ بھی ہاتھوں میں بیڑیاں باندھ کر، پاؤں میں زنجیریں باندھ کر، پورے جسم کو جکڑ کر باندھ کر تنگ اور تاریک کوٹریوں میں ڈال دیا جائے گا۔ دعوا ہنالک ثبورا، تو وہ لوگ وہاں پر اس عذاب کو برداشت نہ کر کے موت کو پکاریں گے، موت کو پکاریں گے۔ اللہ نے کہا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج کے دن تم ایک موت کو نہیں کئی موتوں کو پکار لو لیکن تمہیں موت آنے والی نہیں ہے، کئی موتوں کو پکار لو لیکن تمہیں موت آنے والی نہیں ہے۔ موت کو آنا تھا، ایک ٹائم میں موت آ چکی، اب یہاں پر جہنم میں عذابات کا سلسلہ ہے، مسلسل عذابات وہاں پر دیے جائیں گے۔ تنگ اور تاریک کوٹریاں، ایسی کوٹریاں محدثین بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر ایک سوراخ بھی نہیں ہوگا، ایک سوراخ جہاں سے کوئی روشنی کی کرن آ سکے، جہاں پر انسان سانس کو لے سکے، ہوا آ سکے، اندھیری وہ کوٹریاں ہوں گی، وہ کمرے ہوں گے، اور وہ بھی ان کوٹریوں کو، ان کمروں کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھ دے گا۔ اگر اس عذاب کو محسوس کرنا ہے تو اس مثال سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اس دنیا میں اگر ایک بڑا پریشر کوکر بنا دیا جائے، ایک بڑا پریشر کوکر، جس کوکر میں 1000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہو، 1000 لوگوں کے سمانے کی گنجائش ہو، لیکن 1000 لوگوں کی جگہ پر 2000 لوگوں کو زبردستی اس بڑے کوکر میں ٹھوس کر کوکر کے ڈھکن کو مضبوطی سے بند کر دیا جائے، اور اس بڑے کوکر کو جس میں 2000 لوگوں کو زبردستی ڈالا گیا ہے، اس بڑے کوکر کو ایک بڑی آگ پر رکھ دیا جائے،
تو اس کوکر میں رہنے والے لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے لوگ، لیکن وہاں پر موت نہیں ہے. موت کو پکاریں گے لیکن موت آنے والی نہیں ہے. اتنا سخت عذاب، ان تاریک کوٹھریوں میں ٹھوسنے کا عذاب جہنمیوں کو جو دیا جائے گا، ایسے لوگوں کو جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں، ان کو یہ عذاب دیا جائے گا. اس کی دلیل سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا. اس عذاب کو، یہ تنگ اور تاریک کوٹھریوں والے عذاب کو ہم لوگوں نے ان لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. اب ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان تو قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتے، قیامت کے دن کو تو کافر لوگ جھٹلاتے ہیں، تو پھر کافروں کو یہ عذاب دیا جائے گا. اس طرح ہمارے ذہن میں خیال آ سکتا ہے، لیکن یہ خیال ہمارا انتہائی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج بہت سارے مسلمانوں نے بھی قیامت کے دن کا انکار کیا ہے، قیامت کے دن کو نہیں مانتے. قیامت کو بہت سارے مسلمانوں نے جھٹلا دیا ہے. آج جمعہ کے خطبات میں، دروس میں قیامت کے عذابات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جاتا ہے، مسلمانوں کے سامنے بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بہت بڑی ترازو کو قائم کیا جائے گا. اس ترازو کے دو پلڑے ہوں گے، ایک پلڑے میں انسان کے نیک اعمال کو رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں انسان کے برے اعمال کو رکھا جائے گا، اس کے گناہوں کو رکھا جائے گا. اگر برے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے تو انسان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. یہ سب ہم سنتے ہیں، لیکن سننے کے باوجود ہمارے کانوں پر آج جوں تک نہیں رینگتی. ہم قیامت کے عذابات سنتے رہتے ہیں، لیکن قیامت کی تیاری کو اب تک ہم نے کیا کیا؟ قیامت کے عذابات سے بچنے کی آج ہم نے کتنی فکر کی ہے؟ جب کوئی فکر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کا آج ہم نے انکار کر دیا ہے. قیامت کے دن کو ہم یاد نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قیامت کا انکار کیا ہے. جو لوگ قیامت کا انکار نہیں کرتے وہ قیامت کی تیاری کرتے ہیں، وہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں. آج ہمارے اندر آخرت کی تیاری نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے قیامت کے دن کا انکار کر دیا. تو پھر جب ہماری یہ حالت ہے تو پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی جو قیامت کے عذابات کو سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، جو قیامت کی سزاؤں کو سنتے ہیں لیکن اپنی زندگی کو نہیں سدھارتے، تو ایسے مسلمانوں کو بھی ان تاریک کوٹھریوں میں ٹھوسنے کا عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے. یہ ہر کسی کے لیے ہے، صرف کافروں کے لیے نہیں ہے. جو کوئی بھی قیامت کا انکار کرتا ہے، جو کوئی بھی قیامت کی تیاری نہیں کرتا ہے، آخرت کی تیاری نہیں کرتا ہے، ہر اس آدمی کے لیے یہ عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے. اسی طرح جہنم میں جو عذابات ہوں گے اس کی چوتھی شکل، جہنمی کے چہرے پر آگ کے شعلے برسانے کا عذاب دیا جائے گا. آگ کے شعلے برسانے کا عذاب. اس کی دلیل سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40 پر 9 اور 50 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قِطْرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان مجرموں کو دیکھ لیں گے، آپ ان مجرموں کو اس وقت دیکھ لیں گے جن کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے. ان کے لباس گندک کے ہوں گے، گندک کا لباس پہنا کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں پر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے، آگ کے شعلوں کی بارش ان کے چہروں پر کی جائے گی. یہاں پر بھی ذرا غور کیجئے، انسان کا چہرہ انسان کے جسم میں بہت ہی نازک چیز ہوتی ہے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آخر چہروں پر ہی شعلے برسانے کا یہ عذاب کیوں دیا جائے گا؟
اور یہ عذاب خاص کن لوگوں کے لیے ہے؟ انسان کے جسم میں چہرہ اتنا نازک ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو کوئی چیز لے کر مارنے کی کوشش کریں گے، اس کی طرف کسی چیز کو پھینکیں گے، تو انسان پہلے اپنے چہرے کا دفاع کرے گا، پہلے اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کرے گا، اپنے پیٹ پر ہاتھ نہیں رکھے گا، اپنے پیر پر ہاتھ نہیں رکھے گا، کیونکہ انسان کو معلوم ہے کہ پیٹ پر اگر لگ جائے تو پھر بھی کچھ برداشت کر سکتا ہے، پیر پر لگ جائے تو پھر بھی کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن چہرے پر لگ جائے تو زیادہ تکلیف ہوگی، اس لیے انسان سب سے پہلے اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور انسان کے جسم میں چہرہ اتنا نازک ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سارے جسم کا جو کنیکشن انسان کے چہرے میں ہے، اس کے سر میں ہے، بہت ہی نازک سے نازک تاروں کو انسان کے سر میں اور چہرے میں جوڑ دیا گیا ہے۔ اگر انسان کے سر میں، چاہے اس کے کان میں، چاہے اس کی آنکھ میں یا اس کے دماغ کی کسی رگ میں تکلیف ہو تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر پیر میں تکلیف ہو تو پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، اگر ہاتھ میں تکلیف ہو تو پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن چہرے کے کسی حصے میں اگر تکلیف ہو انسان کو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو انسان کو زیادہ سے زیادہ وہاں پر عذاب دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عذاب کو مقرر کیا کہ اس کے چہرے پر یہ آگ کے شعلے برسائے جائیں گے۔ کن لوگوں پر برسائے جائیں گے؟ ان لوگوں پر برسائے جائیں گے جو دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے اپنے چہرے کو پھیر لیتے تھے۔ پوائنٹ کو غور کیجیے، جو لوگ دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے اپنے چہرے کو پھیر لیتے تھے اور اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے تھے، اپنے اماموں کی اطاعت کرتے تھے، اپنے بزرگوں کی اطاعت کرتے تھے، اپنے پیروں اور ولیوں کی اطاعت کرتے تھے، ان کی بات کو مانتے تھے لیکن اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے تھے، تو ایسے لوگوں کو ان چہروں پر آگ کے شعلے برسانے کا عذاب دیا جائے گا۔ اس کی دلیل سورہ احزاب آیت نمبر 60 پر 6 سے لے کر 60 پر 8 میں بیان کیا گیا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا سبیلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کو یہاں پر قرآن مجید میں نوٹ کیا، اس کا تذکرہ کیا، جن لوگوں کے چہروں پر یہ آگ کے شعلے برسائے جائیں گے۔ وہ لوگ کہیں گے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جن لوگوں کے چہروں پر آگ کے شعلوں کو برسایا جائے گا، ان کے چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے دنیا میں اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، ہم نے ان دونوں کی بات کو مان کر زندگی گزارا ہوتا، اے کاش ہم نے ان کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارا ہوتا، اے کاش ہم نے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز کو پڑھا ہوتا، اے کاش میں نے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر حج اور عمرہ کو کیا ہوتا، اے کاش میں نے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر روزے کو رکھا ہوا ہوتا، اے کاش میں نے ساری عبادتوں کا دار و مدار اللہ کے رسول کے طریقے کو بنایا ہوتا تو آج میری یہ حالت نہیں ہوتی۔ وقالو، وہ لوگ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبرانا، اے ہمارے رب، ہم نے تو اپنے بڑوں کی اطاعت کی، ہم نے تو اپنے بڑوں کی پیروی کی، فلاں امام صاحب نے ایسا کہا تھا تو ہم نے ان کی بات میں آ کر اپنی زندگی کو گزارا، فلاں امام صاحب نے، فلاں پیر نے، فلاں ولی نے اس طرح کرنے کے لیے کہا تھا تو ہم نے ان کی بات میں آ کر اپنی زندگی کو گزارا تھا، فلاں بابا نے فلاں درگاہ کے پاس جانے کے لیے کہا تھا، فلاں چادر کو چڑھانے کے لیے کہا تھا، فلاں جگہ پر ناریل کو پھوڑنے کے لیے کہا تھا، فلاں جگہ پر جانور کی قربانی کو پیش کرنے کے لیے کہا تھا، ہم نے ان کی باتوں میں آ کر، ہم نے اپنے بڑوں کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی کو گزارا، اے کاش ہم نے اپنے بڑوں کی بات کو دنیا میں نہ سنا ہوتا۔ غور کیجئے، آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے اماموں کی بات پر عمل کرتے ہیں،
ایک بات یاد رکھ لیجئے، امام غلط نہیں ہیں، امام اچھے لوگ تھے، اماموں کی باتوں پر عمل کرنا اسی وقت تک جائز ہے جب تک کہ امام کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے نہ ٹکرائے۔ اگر امام کی بات اللہ کے رسول کی بات سے ملتی ہے تو سر جھکا کر اس چیز پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی امام کی بات اللہ کے رسول کی بات سے ٹکرائے۔ آج کتنی باتیں اماموں کی اللہ کے رسول کی بات سے ٹکراتی ہیں۔ اللہ کے رسول کی احادیث ہیں، سینے پر ہاتھ باندھنے سے متعلق احادیث ہیں، زور سے آمین بولنے کے متعلق احادیث ہیں، صفوں کو جوڑنے سے متعلق، پیر سے پیر لگا کر نمازوں میں کھڑے ہونے سے متعلق احادیث ہیں، پیارے رسول کی صحیح حدیثیں موجود ہیں، لیکن اماموں کی باتوں میں آج ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا۔ بہت افسوس ہوتا ہے، آج بہت سارے اماموں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بہت سارے مولویوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے، قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، ان اماموں نے، ان پیروکاروں نے ہمارے راستے سے ہم کو گمراہ کر دیا، ہم کو بھٹکا دیا۔ کاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو کیا ہوتا تو جہنم میں یہ چہروں پر آگ کے شعلے برسانے کا عذاب ہم لوگوں کو نہیں دیا جاتا۔ یہ جہنم میں جو عذابات ہوں گے اس کی چوتھی شکل ہے۔ اسی طرح جہنم میں جو عذابات ہوں گے اس میں سے عذاب کی جو پانچویں شکل ہے، سانپ اور بچھوؤں کے کاٹنے کا عذاب انسان کو دیا جائے گا۔ کیسے سانپ؟ اتنے بڑے سانپ، احادیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں تک نظر جائے گی سانپ کا آخری حصہ انسان کو نظر نہیں آئے گا۔ بہت سارے لمبے سانپ، انسان کی نظر جہاں تک جائے گی، اور ان سانپوں کی جو کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، اگر جہنم کا سانپ، اگر وہاں کا بچھو انسان کو ایک مرتبہ کاٹ لے، ایک مرتبہ ڈس لے تو انسان 40 سال تک تڑپتا رہے گا، 40 سال تک بلبلاتا رہے گا۔ اور ان سانپوں کا جو تذکرہ کیا گیا، ان سانپوں کے صرف ایک منہ نہیں ہوں گے، 2 منہ ان کے نہیں ہوں گے، ہر سانپ کے 99 منہ، 90 پر 9 منہ ہوں گے، ہر سانپ کے 90 پر 9 منہ۔ ایسے زہریلے سانپ جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 40 سال تک تڑپتا رہے، تو انسان کی کیا درگت ہونے والی ہے، ایسے انسان کی کیا حالت ہونے والی ہے۔ اگر ہم دنیا کے سانپوں کی بات کریں تو دنیا کے سانپ ہی بہت ہی زیادہ زہریلے ہم کو نظر آتے ہیں، بہت ہی زیادہ زہریلے سانپوں کا۔ اگر ہم تذکرہ کریں دنیا کے سانپوں کا تو سانپوں میں ایک قسم ہے عربی کوبرا۔ عربی کوبرا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 20 ملی گرام زہر اگر یہ کسی 70 کلو وزنی آدمی پر دور سے پھینکتا ہے، صرف 20 ملی گرام زہر، تو 70 کلو وزنی آدمی منٹوں میں تڑپ کر مر جائے گا۔ اگر ہم کنگ کوبرا کی بات کریں جو اکثر ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے علاقوں میں پایا جاتا ہے، کنگ کوبرا اگر کسی انسان کو کاٹ لے تو انسان کے کانوں سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے، انسان کے ناک اور منہ سے کف اور خون نکلنا شروع ہوتا ہے، اور انسان منٹوں میں تڑپ کر مر جاتا ہے۔ اگر ہم دنیا کے سانپوں کی بات کریں تو انڈونیشیا کا ایک تھوک پھینکنے والا سانپ، بہت ہی خطرناک سانپ اس کو مانا جاتا ہے۔ یہ سانپ 3 میٹر کے فاصلے سے انسان کے جسم پر اگر تھوک پھینک دے، کاٹنا تو دور کی بات، انڈونیشیا کا یہ سانپ اگر انسان کو 3 میٹر کے فاصلے سے اس کے جسم پر تھوک پھینک دے تو انسان سیکنڈوں میں وہاں پر تڑپ کر مر جاتا ہے۔ یہ دنیا کے سانپوں کی بات ہو رہی ہے، جبکہ جہنم کے سانپ دنیا کے سانپوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بھاری ہیں۔ جہنم کے سانپوں اور بچھوؤں کے مقابلے میں یہ دنیا کے سانپ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ناخن کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب جہنم میں جہنمیوں کو ایسے سانپوں کے درمیان ڈال دیا جائے، ایسے بچھوؤں کے درمیان ڈال دیا جائے تو انسان کی کیا حالت ہوگی؟ غور کیجئے، اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے
کہ ایک کمرہ ہوگا, اس کمرے میں اے سی کو لگا دیا جائے گا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے گی, اس کمرے میں بڑی بڑی لائٹوں کو لگا دیا جائے گا, کمرہ روشن ہی روشن ہوگا, چمکدار ہوگا, اور اس کمرے میں کھانے اور پینے کی چیزوں کو بھی رکھ دیا جائے گا, بریانی کو وہاں پر رکھ دیا جائے گا, چکن کو وہاں پر رکھ دیا جائے گا, مٹن کو وہاں پر رکھ دیا جائے گا, پینے کی مختلف مشروبات کو, ٹھنڈی ٹھنڈی پینے کی چیزوں کو وہاں پر رکھ دیا جائے گا, اور ان تمام سہولیات کے ساتھ ساتھ ایک ہاتھ کے جیسا سانپ بھی اس کمرے میں چھوڑ دیا جائے گا. آپ کو ایک رات اس کمرے میں گزارنا ہے. اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے, کون اتنی نعمتوں کے اس کمرے میں ہونے کے باوجود ایک ہاتھ والے سانپ کے ساتھ ایک رات گزارنا پسند کرے گا؟ کوئی بھی ہمت نہیں کرے گا. جب ایک رات ایک چھوٹے سے سانپ کے ساتھ ہم گزارنا پسند نہیں کرتے, تو جو ہماری خبر ہے اندھیری خبر, یہاں پر کمرے میں اگر آپ چیخ لیں گے, پکار لیں گے, تو آپ کے بھائی آپ کو سانپ سے بچانے کے لیے آ جائیں گے, لیکن خبر میں آپ پکارتے رہ جائیں گے. تاریک خبر میں, اندھیری خبر میں, جہاں پر نہ کسی کی آواز آنے والی ہے, نہ جہاں پر کسی کی آواز جانے والی ہے, جہنم میں نہ جہاں کسی کی آواز آنے والی ہے, نہ کسی کی آواز جانے والی ہے, ایسی جگہ پر ہم مہینے مہینے, سال سال ان سانپوں کے درمیان میں کہاں رہنا پسند کریں گے, جہاں پر ہم اتنی نعمتوں کے ہوتے ہوئے ایک ہاتھ جیسے لمبے سانپ کے ساتھ ایک رات رہنا ہم پسند نہیں کرتے ہیں. یہ انسان کے جسم کا یہ عالم ہے. تو پھر آج ہم لوگوں کو فکر کرنا چاہیے. جہنم کے ان عذابات کو سن کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان عذابات سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں. ان عذابات سے بچنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے, ان چیزوں کو کرنا چاہیے تاکہ ان تمام عذابات سے ہم لوگ اپنے آپ کو بچا سکیں. جہنم کو یاد کرنا چاہیے. ہمارے اسلاف کو دیکھیے, ہمارے جو بڑے تھے, ہمارے اسلاف, ہمارے صحابہ, ہمارے تابعین, محدثین, کس طرح جہنم کو روزانہ یاد کر کے روتے تھے. آج مہینے گزر جاتے ہیں, جہنم کی یاد ہمیں نہیں آتی. آج سال گزر جاتے ہیں, جہنم کی یاد ہمیں نہیں آتی. ہمارے اسلاف, صحابہ اور تابعین جہنم کو یاد کر کے کس طرح رویا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر جب بھی کسی لوہار کی دکان کے پاس سے گزر ہوتا, تو لوہار کی دکان میں جلتی ہوئی آگ کو, اس بھٹی کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر جہنم کو یاد کر کے روتے ہوئے بیٹھ جاتے تھے. عطا سلیمی کے بارے میں آتا ہے کہ عطا سلیمی کے ایک پڑوسی نے روٹی بنانے کے لیے تنور جلایا, چولہا جلایا. عطا سلیمی نے چولہے میں آگ کو دیکھا تو جہنم کی آگ یاد آ گئی. جہنم کی آگ کو یاد کر کے اتنا رونے لگے کہ روتے روتے آگ سے خون نکلنے لگا. سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے کہ سفیان ثوری, ان کے سامنے جب بھی جہنم کا ذکر ہوتا, جہنم کے عذابات کا ذکر ہوتا, تو سفیان ثوری کو خون کا پیشاب آنے لگتا تھا. اتنا پریشان ہو جاتے کہ خون کا پیشاب ان کو آنے لگتا تھا. حضرت ربی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ربی ساری رات اپنے بستر پر کروٹ پلٹ کر گزارتے تھے, بے چینی کے ساتھ گزارتے تھے, تڑپ کر راتوں کو اپنے بستر پر گزارتے تھے. ایک رات میں بیٹی نے پوچھ لیا, اے ابا جان, ساری دنیا آرام سے سو رہی ہے, ساری دنیا آرام سے سوتی ہے, آپ کیوں اپنے بستر پر تڑپ کر رات گزارتے ہیں, کیوں آپ کروٹ بدلتے رہتے ہیں, کیا پریشانی آپ کو ہے؟ قربان جائیے حضرت ربی پر. ربی نے کہا, اے بیٹا, جہنم کی یاد تمہارے باپ کو سونے نہیں دیتی. جہنم کی آگ جب بھی مجھے یاد آ جاتی ہے, جہنم کے عذابات مجھے یاد آ جاتے ہیں. آج تو اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر دیا ہے, 4 دیواری میں نے اپنے آپ کو رکھ لیا ہے, دھوپ سے بچانے کے لیے, بارش سے بچانے کے لیے. آج اللہ نے مجھے چھت عطا کیا ہے, کھانے اور پینے کے لیے
اللہ نے آج مجھے نعمتیں عطا کیا ہے, جو بھی میں عبادتیں کر رہا ہوں, اگر میری عبادتیں اللہ کے پاس قبول نہ ہوں, اگر میری عبادتوں میں کہیں کھوٹ نظر آ جائے, اگر میری عبادتوں میں کہیں ریاکاری نظر آ جائے, اگر میری عبادتوں میں کہیں دکھاوا نظر آ جائے, اور اللہ میری عبادتوں کو اگر ریجیکٹ کر دے, میری عبادتوں کو قبول نہ کرے, جہنم کی آگ میں ڈال دے, تو اس وقت میں جہنم کے عذابات کو کیسے برداشت کر سکوں گا؟ یہ سوچ کر میں اپنی پوری رات کو گزارتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میں رات کو تڑپ تڑپ پر گزارتا ہوں. یہ تھے ہمارے اسلاف, یہ تھے ہمارے اسلاف. جہنم کو یاد کر کے رونا چاہیے, آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ کو یاد کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہنم کے سارے عذابات سے بچائیں. جہنم کو یاد کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے. جہنم کو یاد کر کے اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہمیں ہر شرک سے بچائیں, ہر بدعت سے بچائیں, ہر گمراہی سے بچائیں, ہر بری بلا سے بچائیں, ہر بری مصیبت سے بچائیں, ہر برے راستے پر چلنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں. اللہ تعالی جہنم کی آگ سے ہمیں بچائیں, جہنم کے سانپ اور بچھوؤں سے ہماری حفاظت فرمائیں, خبر کے عذابات سے بچائیں. اللہ سبحانہ و تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہمیں عطا فرمائیں. دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں. دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں. دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بے روزگار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام کر دے. دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, جہاں بھی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان غیر مسلم تنظیموں کو یا تو ہدایت دے یا پھر ان کو نیست و نابود کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد پر قائم رکھے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کرے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.